الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ترجمہ: تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ترجمہ: خدا نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ حواریین کے اسرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور میں آسمان سے مائدہ اتارنے کی درخواست پیش کر دی اور عرض کیا کہ اے اللہ، آسمان سے مائدہ نازل فرما دیے جو ہمارے اس زمانے کے لوگوں کے لیے عید ہو اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر دسترخوان اتارنے والا ہوں، اس کے اتر جانے کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا اس کو وہ عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مائدہ نازل نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید کا سیاق یہی بتاتا ہے کہ مائدہ نازل ہوا، اور بعض احادیث میں بھی مائدہ نازل ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے مائدہ نازل کیا گیا تھا اور اس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم تھا کہ خیانت نہ کریں اور کل کے لیے نہ رکھیں، لیکن ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی بنا رکھا، لہٰذا وہ بندروں اور سوروں کی صورتوں میں مسخ کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بہت بری چیز ہے، اس کا بڑا وبال ہے۔ ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جس کا جگہ جگہ ذکر قرآن میں آیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب سخت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گوشت کے خراب ہونے کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی۔ جن لوگوں نے نزول مائدہ کی فرمائش کی تھی، ان لوگوں نے بھی نافرمانی کی، یعنی باوجود ممانعت کے کل کے لیے اٹھا رکھا، اور نافرمانی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ان لوگوں سے پہلے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی حرکت کر چکے تھے۔ ان سے فرمایا تھا کہ من سلوہ جو نازل ہوتا ہے اس کو بعد کے لیے اٹھا کر نہ رکھنا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، لہذا وہ گوشت سڑ گیا اور ہلاک ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے گوشت کے سڑنے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا اور گوشت نہ سڑتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ بنی اسرائیل سے گوشت سڑنے کی ابتدا ہوئی اور حضرت حوا سے شوہر کی خیانت کی ابتدا ہوئی۔ شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ ان کی خیانت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کیا جس کے کھانے سے منع فرما دیا گیا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو پچھلی قوموں اور اہل کتاب کی غلطیاں کرنے سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔